محترم ناظرین، السلام علیکم۔ داستان پیڈیا کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، سائنس کی دنیا ایک حیران کن دنیا بن چکی ہے اور روز بروز ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے کچھ عرصہ قبل یہ خبر آئی تھی کہ سائنسدانوں نے جدید کمپیوٹر کی مدد سے فرعون کی شکل بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے وہ اس دور میں کیسا نظر آتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائنسدان مصر کی 3000 سال پرانی حنوط شدہ لاش کی آواز سننے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ مگر یہ سب ممکن کیسے ہوا، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جس لاش کی آواز سنی گئی ہے اس کا نام نسیامون ہے۔ وہ فرعون کے عہد میں ایک راہب تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے تابوت میں بند کر دی گئی۔ وہ ایک بڑا راہب اور پجاری تھا۔ وہ خود کو سچ کی آواز کہتا تھا۔ جس تابوت میں اس کی ممی رکھی گئی اس پر بھی سچ کی آواز کی عبارت کو نندا ہے۔ نسیامون کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر بولنا شروع کرے گا تو سچ کی روشنی پھیلے گی۔ وہ خود تو زندہ نہیں ہوا مگر اس کی زبان کو زندگی مل گئی ہے۔ وہ دوبارہ سے بولنے لگی ہے، لیکن ابھی اس نے صرف ایک ہی لفظ بولا ہے اور اس کی آواز کی ریکارڈنگ یوٹیوب اور دوسری ویب سائٹس پر موجود ہے۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ آواز 3000 سال پرانے راہب ہی کی ہے مگر یہ آواز اصلی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو ہو بہو ایسے ہی بولتا۔ ناظرین، آواز پیدا کرنے کا یہ سارا عمل حیرت انگیز تھا۔ سائنسدانوں نے 3D CT اسکین کی مدد سے حلق، آواز پیدا کرنے والے اعضاء، ہونٹوں اور زبان کی تصاویر بنائیں اور پھر انہیں 3D پرنٹر کی مدد سے جوڑ لیا۔ اس کے بعد انہیں کمپیوٹر سے جوڑ کر آواز کی لہر پیدا کی اور اسے ریکارڈ کر کے اسپیکر پر سنا گیا۔ دوستو، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ کی داستان حیات سے تو آپ واقف ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں 135 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے اور اسی دوران مصر کا یہ ظالم بادشاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اسے فرعون کے لقب سے پکارا جاتا۔ قدیم مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی، یوں سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس کا کیا نام تھا؟ سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں بھی یا نہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا؟ تورات اور انجیل اس بارے میں خاموش ہیں، جبکہ قرآن میں اس کے متعلق پوری تفصیل موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت 92 میں فرعون کا انجام کچھ یوں بیان ہوا ہے: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا اور باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی نے اس کی لاش کو پہچانا اور دربار میں بتایا۔ یوں حکومت وقت نے اس کی لاش مسالے لگا کر تابوت میں بند کر کے رکھ دی۔ تاہم حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہوئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور اس دوران اس کے جسم پر پانی کے نمک کی ایک تہ رہ گئی تھی، مصریوں نے اس نمکیات کی تہ کو ایسے ہی رہنے دیا اور لاش کو حنوط کر دیا۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا۔ زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں اور کتابوں میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں فرعون کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے اور اسی سلسلہ میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی کو تمام اہل ایمان مانتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں ہے اور اسے کیسے محفوظ کیا گیا۔ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں کہاں سے ملیں؟ ان میں سے اس فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی شامل تھی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔
ناظرین یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی اور غریب چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں تک جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد رسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے مقام طبیسہ پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس راستے کا علم ہوا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے وہاں موجود لوگوں نے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں کے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سن 1891 کو دوسرے فرعونوں کی ممیوں کے ساتھ سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے اور مزید جانچ کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ جس ممی پر نمکیات کی تہ جمی ہے یہ اسی فرعون کی حنوط شدہ ممی ہے جس کو خدا نے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنایا تھا، جس کا نام اس کے تابوت پر کنندہ عبارت سے پتہ چلا۔ ناظرین اس کا نام منفطہ تھا، یعنی وہ فرعون جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا نام منفطہ تھا۔ بہرحال اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین مصر کی جانب امڑ پڑے۔ مختلف قسم کے سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد ماہرین نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ دوسرے ممیوں کی نسبت اس ممی پر زیادہ نمکیات کی تہ جمی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ فرعون منفطہ کی لاش ملنے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کا اعجاز دیکھ رہے تھے۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے گزارش کی کہ اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور مزید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو فرانس کے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کرنے کے لیے فرانس کے وزیر اعظم اور اعلیٰ فوجی عہدیداران بھی موجود تھے۔ ناظرین فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اور اسے فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کی مدد سے ممی کے تمام حصوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ تحقیقاتی ٹیم کے لیے حیرت کی بات تھی۔ ٹیم نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن میں تفصیل سے درج ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اسی حوالے سے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی تو مصری سائنسدان نے قرآن کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر اس کی لاش کا حنوط کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی طرف تھا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے گریح قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے قرآن کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، خدا سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے اور قرآن سچا ہے۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔